الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. آپ ذرا پڑھ لیں. السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کے بارے میں جو اپنی جان کا نذرانہ اپنے خالق و مالک کے حضور پیش کرتے ہیں، ان کے حق میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. شعور یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے، کانوں سے سنا جائے، ناک سے سونگھا جائے، زبان سے کوئی چیز دیکھی جائے، ہاتھ سے ٹٹول کے کسی چیز کی گرمی سردی کو، سختی اور نرمی کو محسوس کیا جائے، یہ شعور ہے. عام طور پر ایک آدمی کی موت اور حیات کے بارے میں تسلی کرنی ہو تو نبض دیکھی جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی جاتی ہے، دل پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے تنفس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ناک کی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہو گئی ہے، کنپٹیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اندر تنسکی ہے یا اپنی جگہ پہ قائم ہے. مختلف علامات ہوتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے یا فوت شدہ ہے. تو چونکہ ہمارے پاس کسی کی حیات کے پرکھنے کے پیمانے یہ ہے، آنکھ سے دیکھو رنگت کیسی ہے، ناک ٹیڑھی ہوئی یا نہیں، کن پٹیاں اندر کو دھنسی یا نہیں، نبض پہ ہاتھ رکھو، دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھو، آیا دل دھڑک رہا ہے یا نہیں، نبض چل رہی ہے یا نہیں. تو اگر ہم مقتول کو نبض کے ذریعے دیکھنا چاہے، دل کی دھڑکن کے ذریعے معلوم کرنا چاہے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ نبض اس کی رک جاتی ہے، دل کی دھڑکن اس کی دور ہو جاتی ہے. تو ہم عام میت کی طرح اس کے بارے میں بھی یہی سمجھیں گے وہ فوت شدہ ہے، مر چکا ہے، اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے حواس، تمہارے ادراک کے جو آلات ہیں وہ اس جگہ پر بے بس ہے، بیکار ہے، ان کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا. تمہیں میرے بتلائے پر ایمان لانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ چونکہ اللہ کہہ رہا ہے لہذا واقعی وہ زندہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ زندگی کے یہ آثار اور علامات ایک معمول ہے، ایک عادت ہے، ایک طریقہ کار ہے. لیکن شہید کی زندگی خلاف معمول ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اس لیے اس کو عام معمول کی زندگی سمجھنا غلطی ہے، اور معمول کی زندگی کے پرکھنے کے آلات کو یا استعمال کر کے فیصلہ دینا وہ بھی ایک غلطی ہے. اس جگہ پر حیات کا جو تعلق ہے وہ ایک اور طرح کا ہے. اس کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے پہچاننے کا تو وہ یا انسان کے دل کی آنکھ ہے اور یا اس کی روحانیت ہے، اس سے وہ پرکھ سکتا ہے کہ اس میں حیات ہے یا نہیں ہے. ایک بزرگ کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں، وہ کعبے کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں
کہ اصلی کعبہ یہاں پر نہیں ہے۔ وہ کعبے کے امام حضرت یافعی علیہ رحمت سے پوچھتے ہیں کعبہ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ دلی میں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ رضی اللہ عنہ کعبے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو اصلی کعبہ ہے وہ یہاں پر نہیں۔ عامی لوگ تو دیکھ رہے ہیں کعبہ کھڑا ہے، مکان موجود ہے، اس کی طرف سجدے ہو رہے ہیں، اس کو قبلہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک آنکھ والا شخص اندازہ کرتا ہے کہ وہ کعبے کا ڈھانچہ یہاں موجود ہے، اس کا ظاہری حصی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، لیکن حقیقت کعبہ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں۔ تو وہ امام یافعی سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کدھر ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے طواف کرنے کو گیا ہوا ہے۔ ہمارے فقہاء نے بھی یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، اگر کعبہ کسی ولی کی زیارت کو چلا جائے تو نماز کا کیا بنے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل قبلہ یہ فضا ہے، اس فضا کی طرف جب منہ ہو جائے گا نماز درست ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات پورا مکان ہی چلا جاتا ہے، بعض اوقات مکان کھڑا رہتا ہے، روحانیت چلی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اندازہ کرے کہ اصل کعبہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شہید کے بارے میں یہ فیصلہ دینا کہ روح کا تعلق ہے یا نہیں، کما حق حیات اس کے اندر موجود ہے یا نہیں، یہ ہماری ظاہری آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اسی طرح دل کی آنکھ چاہیے، روح کی آنکھ چاہیے، اسی سے یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ یہاں حیات موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگرچہ شہیدوں کو نئے بدن بھی عطا کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اصلی بدن ہے ان کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ تعلق قائم نہیں رہتا، کیونکہ شہید کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے یہاں رزق کھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تکلیف اٹھانے کے وقت بدن اور تھا اور نعمتیں کھانے کے لیے بدن اور آ جائے، تو یہ کون سا انصاف ہے کہ تکلیف کوئی اور اٹھائے اور نعمتیں کوئی اور کھائے اور نعمتیں کوئی اور حاصل کرے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس روح کا اس بدن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اگرچہ وہ تعلق ہمیں محسوس نہیں ہو سکتا۔ اور روح کے معاملات عام چیزیں جو جسمانی مادی ہے ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں عرض کروں اور اس کی تحقیق کے علماء نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اب اس سے صحیح اندازہ ہوگا کہ روح کی کتنی طاقت اور پاور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج غروب ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا این تغیب هذه، یہ سورج کہاں چھپتا ہے، کہاں غائب ہوتا ہے؟ عرضی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول۔ فرمایا تذهب وتخر تحت العرش تستاذن، یہ جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے طلوع کی اجازت طلب کرتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے کہ جا تو طلوع ہو مشرق سے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، تو جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ سورج روزانہ گردش کرتا ہے اور غروب ہو عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہاں سے اجازت ملتی ہے تو مشرق کے افق سے پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب سورج ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے 1000 میل جو ہم سے مغرب میں ہے، 1 گھنٹہ بعد وہاں جا کے غروب ہوگا۔
1 گھنٹے تک سورج وہاں باقی رہے گا، اور جو ہم سے 1000 میل مشرق میں ہے وہاں ہم سے 1 گھنٹہ پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور قطب شمالی یا قطب جنوبی پر 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات ہوتی ہے۔ قطب شمالی پر اگر 6 ماہ والا دن ہے تو قطب جنوبی پہ رات ہو جائے گی، اور جب یہ سورج جنوب میں چلا جاتا ہے تو قطب جنوبی پہ 6 ماہ کا دن ہوگا، تو قطب شمالی پر 6 ماہ کی رات ہو جائے گی۔ اب یہاں تو 24 گھنٹے میں چکر اس نے پورا کیا، لیکن وہاں 6 ماہ یہ چکر کھا رہا ہے، ان کے سامنے ہے، وہاں 6 ماہ تک غروب نہیں ہوتا، 6 ماہ کے بعد ہوتا ہے۔ تو پھر غروب ہو کے عرش کے نیچے کب گیا، سیدہ ریز کب ہوا، دوبارہ طلوع کی اجازت کب حاصل کر لی؟ یہ ایک سوال ہے اس حدیث پر، جس کا علماء کرام نے جواب یہ دیا ہے کہ ایک سورج کا جسم ہے، ایک سورج کی روحانیت ہے۔ سورج کا جسم تو اپنے مدار پر گردش کرتا رہتا ہے، اس کی روح عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر لمحہ ہر آن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہے اور اجازت طلب کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت اجازت دے رہا ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے، اور اس طرح پر یہ رات اور دن کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اب سورج کی روحانیت عرش کے آگے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، جسم سورج کا اسلامی نقطۂ نظر کی روح سے پہلے آسمان سے بھی نیچے ہو، تو پھر جسم میں اور روح میں کتنا فاصلہ ہے؟ 7 آسمان درمیان میں حائل ہے، اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سالہ راہ ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت وہ بھی 500 سالہ راہ ہے، تو گویا 7000 سال کی راہ سے بھی پرے یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اس سورج کی روحانیت اپنے بدن پر مؤثر ہے، اس میں متصرف ہے، اس پہ کنٹرولر ہے، نہ نیچے آنے دیتی ہے، نہ اوپر جانے دیتی ہے، نہ دائیں بائیں مڑنے دیتی ہے، نہ اس کی رفتار میں فرق آنے دیتی ہے، نہ اس کی چمک دمک کے اندر فرق آنے دیتی ہے۔ اگر سورج کی روحانیت کی طاقت کا یہ حال ہے تو اپنی جان کی بازی جو اللہ رب العزت کی راہ میں لگا دے اور جان کا نذرانہ اس کے حضور پیش کر دے، اور اللہ رب العزت ان کو زندگی عطا کرے، تو ان کی روح اپنے بدن پر کیوں کنٹرول نہیں کر سکتی؟ یہ کہہ دینا اس روح تو جنت میں چلی گئی، اس بدن کے ساتھ روح کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی روح عرش اعظم کے آگے جا کر سجدہ ریز ہو، اس کے باوجود بھی سورج کا جسم جو پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی قائم رہتا ہے، اس میں تصرف بھی قائم رہتا ہے، اس کی رفتار، اس کی چمک دمک کو بھی وہ برقرار رکھ سکتی ہے۔ تو ایسے کامل لوگ جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو حضور پیش کر رہے ہوں، ان کی روحیں اپنے بدن کو کیوں زندہ نہیں رکھ سکتی؟ گرامی، ولیوں کا ایک قسم ہے جسے ابدال کہا جاتا ہے، اس ابدال کا کام یہ ہے مشرق مغرب شمال جنوب میں وہ زمین کے اطراف پر موجود ہوتا ہے اور زمین کا کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی روح کا تعلق اپنے بدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور 4 مثالی جسموں کے ساتھ بھی اس روح کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بھئی یک وقت اپنے اصلی بدن کو بھی اور اپنے مثالی ابدان جو ہے ان کو بھی وہ قائم اور دائم رکھتا ہے، ان کے ذریعے کنٹرول بھی کرتا ہے، حفاظت اور نگرانی بھی کائنات کی کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک ولی کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے کہ بھئی یک وقت زمین کے چاروں کونوں پر وہ اپنے مثالی جسموں کے ساتھ کھڑا ہو کر انتظام بھی کرے، کنٹرول بھی کرے، حفاظت بھی کرے، اور اصلی بدن پر بھی اس کا تصرف اسی طرح بحال ہو، تو پھر شہید کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس کی روح کا اس مثالی بدن سے بھی تعلق ہو، اور اس اصلی بدن جس کے ذریعے اس کو یہ نعمت ملی ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہو اور اس کی حیات کا سامان بھی کرے۔ اشرف علی صاحب تھانوی
اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے 30 شہروں میں بیک وقت جمعے کی نماز ادا کروائی. 30 شہروں کے اندر منبر پہ موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، بیک وقت 30 شہروں میں نماز پڑھا رہے ہیں. اگر ایک ولی کی روح 30 جسموں کے ساتھ 30 شہروں میں بیک وقت متعلق ہو کر ہر ایک کے ذریعے خطاب کر سکتی ہے، لوگوں کو مخاطب ٹھہرا سکتی ہے، انہیں اپنی تقریر دل پذیر سے نواز سکتی ہے، ان کی امامت کرا سکتی ہے، ان کے خطبہ جمعہ ادا کر سکتی ہے، تو پھر اس شہید کے بارے میں یہ کیوں ناممکن ہے کہ اس کی روح اگر جنت میں بھی چلی جائے تو اپنے بدن پر وہ کنٹرول کیوں نہیں رکھ سکتی؟ آپ حضرات کسی موٹے تازے ہٹے کٹے آدمی کو مکان میں بند کر دیں، 10 دن کے بعد نکالیں تو اس کا بدن خشک ہوگا اور اس کی روح بدن سے پرواز کر چکی ہوگی. یہ عجیب بات ہے کہ ایک زندہ آدمی ہٹا کٹا موٹا فروا، وہ تو 10 دن اگر نہ کھائے نہ پیے، خوراک نہ پہنچے، پانی نہ پہنچے، وہ مر جاتا ہے، خشک لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے سوکھ کر کے. لیکن یہ شہید صدیوں بعد بھی اگر قبروں سے نکالے جائیں تو بدن تازہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی رگوں کے اندر خون بھی اسی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے. یہ بات بدیہی طور پر باطل ہے کہ روح کا تعلق ہی نہ ہو اور پھر رگوں میں خون بھی گردش کرے اور بدن کے اندر تازگی بھی اسی طرح پر موجود ہو، تو ماننا پڑے گا کہ بدن کا ادھر تعلق بھی ہے اور اللہ رب العزت جو روح کو وہاں غذا دیتا ہے، روح اس غذا کو اپنے بدن تک بھی پہنچا دیتا ہے. حضرت شیخ محمد شمس الدین حنفی علیہ رحمت دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے، جب ان کا جی چاہتا کہ فلاں مرید کو یہ خوراک پہنچنی چاہیے، اس دسترخوان سے اس کو حصہ ملنا چاہیے، اس کی نیت اور ارادے پر وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں مگر چلا اس مرید کے پیٹ میں جاتا تھا. وہ محسوس کرتا تھا کہ اتنے بجے میرے پیٹ میں فلاں قسم کی خوراک جو ہے وہ پہنچی ہے. تو پیر ہے اپنے مرید کے بارے میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ خوراک اسے پہنچے، وہ لقمہ اس کی نیت پر اپنے منہ میں ڈالتا ہے مگر وہ پہنچتا ہے اس کے پیٹ میں. اگر پیر کا مرید کے بدن کے ساتھ اتنا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ ڈالے اپنے منہ میں اور پہنچے اس کے پیٹ میں، تو پھر جس روح نے اس بدن کی قربانیوں کی بدولت یہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کے مرتبے اور مقام پہ فائز ہوا ہے، وہ روح اتنی بے لجی اور بے پتی ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی جفاکار ہے کہ اس بدن کی قربانیوں کو بھول جائے اور خود بھی مزے لوٹے، مثالی جسم کو بھی مزے کرائے، لیکن جس کی بدولت اسے یہ نعمت ملی اسے بالکل ہی بھول جائے. یہ ماننا پڑے گا یہ بات ناممکن ہے کہ روح آپ اکیلے وہ سب خوراک کھائے اور اس بدن تک اس کی یہ خوراک نہ پہنچے. شہدائے احد کو 46 سال کے بعد اپنی قبور سے منتقل کرنا پڑا تو ان کے بدن اسی طرح تر و تازہ تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی دفن کیے گئے. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر بیلچا لگ گیا قبر کھودتے ہوئے تو ٹکنے سے تازہ خون برآمد ہونے لگ گیا، تازہ خون جاری ہو گیا. حضرت عمرو بن جموح ان کے ران پہ زخم آیا ہوا تھا، ہاتھ اوپر رکھ کے اسے پٹی کے ساتھ مضبوط کر کے باندھ دیا گیا. آج 46 سال کے بعد جب اسے کھولا گیا تو وہ خون تازہ وہاں سے بہ رہا تھا، تازہ خون رس رہا تھا. 40 سال بعد قبر کے اندر بند مکان میں جہاں ہوا کا گزر بھی نہ ہو یہ بدن پڑے رہے مگر رگوں میں خون بھی اسی طرح موجود ہو، تازہ خون، اور بدن کے اندر بھی تازگی اسی طرح موجود ہو،
تو پھر روح کے تعلق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر سورج کی روحانیت کا تعلق ہزاروں میل دور موجود سورج کے جسم سے ہو سکتا ہے اور اس پر مکمل طور پہ کنٹرول کر سکتی ہے، تو ایک ولی اور اللہ کے مقبول بندے کی روح کا تعلق بھی اس بدن سے ہو سکتا ہے اور اس کے اندر حیات کو اور علم و ادراک کو اسی طرح باقی رکھ سکتی ہے۔ کل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اب ہم ان کی حیات کا انکار کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اگر زندہ ہوتے تو نفس حرکت کرتی محسوس ہوتی، دل دھڑکتا محسوس ہوتا، وہ چیزیں جب نہیں تو لہذا وہ زندہ نہیں ہے۔ اسی چیز کا اللہ رد کر رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کہے وہ زندہ تو ہے، تمہیں شعور نہیں، مگر ہم کہتے ہیں ہمیں شعور ہے اور ہم فیصلہ دے رہے ہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو جھٹلانے والی بات ہو گئی۔ وہ کہتا ہے تم بھی شعورے ہو، تم ان کی حیات سمجھنے سے قاصر ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم بڑے شعور والے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بات کو رد کرنا ہوا، اس کے فرمان کو ٹھکرانا ہوا اور اس کو نعوذ باللہ جھٹلانا ہوا۔ اس لیے ایک مومن کی حیثیت سے یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس بدن کے اندر حیات موجود ہے۔ اعتراض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ شہداء کرام جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جنت میں جگہ دیتا ہے، ان پہ انعامات کی بارش کرتا ہے، پوچھتا ہے اور کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بڑا کچھ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتا ہے نہیں کوئی اور شے، فرض کرتے ہیں نہیں حضور بڑا کچھ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ اصرار فرماتا ہے، فرض کرتے ہیں پھر مہربانی کرتا ہے تو یہ کر ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے، ہمارے بدنوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر دے تاکہ ہم میدان جنگ میں جائیں، وہاں جا کر لڑے اور دشمن کی تیرے جفا کے ساتھ تیرے نام پر پھر اپنی جان قربان کریں اور کٹ جائے، یہ آرزو ہے ہماری۔ اللہ فرماتا ہے نہیں میرا یہ فیصلہ ہے، میں ایک مرتبہ ہی آزماؤں گا، بار بار نہیں آزماؤں گا۔ اگر روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر یہ مطالبہ کرنے کا کیا مطلب تھا کہ ہمیں لوٹا بدنوں کی طرف؟ اس سے پتا چلا کہ روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب حدیثوں میں وضاحت ہے کہ ہر میت کی روح کو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، مومن ہو یا کافر ہو، وعد روحہ الی جسدہ، ہر ایک کی روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اگر شہید کی روح بدن کی طرف کیسے نہیں لوٹے؟ روح کا بدن سے تعلق ہوتا ہے، روح کا اعادہ بدن کی طرف پایا جاتا ہے۔ پھر مطالبہ ہے تو کس بات کا مطالبہ ہے؟ ہمیں ایسی حیات ملے کہ ہم قبروں سے باہر نکل آئے، میدان جنگ میں جائے، تلوار ہاتھ میں پکڑے، کفار کو ظاہری طور پر قتل بھی کرے اور ہم خود بھی قتل ہو جائے۔ اگر روح ان کی چلی بھی جائے میدان کے اندر تو روح پہ تو وار ہو نہیں سکتا، وہ دوسروں کو قتل تو کر سکتے ہیں، خود قتل ہونے کی جو عزت و آبرو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ اللہ کے نام پر جو قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ان کا جذبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں ہماری روح کو بدن کی طرف اس انداز میں لوٹا کہ ہم قبر سے باہر جا کر میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑائی لڑ سکیں۔ ایک آدمی سویا ہوا ہو، حیات اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی نیند کے دوران اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ چکا ہو کہ دشمن حملہ آور ہوا ہو، مسلمانوں نے دفاع کیا ہو، کچھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہو، وہ کہے کاش میں بھی بیدار ہوتا، میں بھی اٹھتا، میں بھی لڑتا، میں بھی جام شہادت نوش کرتا، یہ موقع میں کھو بیٹھا اپنی نیند والی غفلت کی وجہ سے، تو کیا کہا جائے گا وہ زندہ نہیں ہے؟ زندہ تو ہے لیکن اس کی زندگی اور ہے، بیدار کی زندگی اور ہے۔ اس لیے جس
زندگی کا حصول مطلوب ہے وہ اور زندگی ہے، جس زندگی کا حصول ہے وہ اور زندگی ہے، تو زندہ ہونے میں کلام نہیں، روح کے تعلق میں کلام نہیں، تعلق کی نوعیت مختلف ہے، جو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، اور جس کے ساتھ وہ شہید ہو سکتے ہیں وہ اور طرح کی ہے، اس لیے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ شہادت پا سکے دعا۔ یہ بار بار اللہ رب العزت کی راہ میں قربان ہونے کے جذبات ان میں موجود ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو تیرے اتفاق کے نیچے لیٹ کر اللہ کے نام پہ جان کی بازی لگائی جاتی ہے، جو لذت اور سرور وہاں آتا ہے، یہ اس لذت اور سرور کے دوبارہ حصول کی بھی ایک آرزو اور کوشش ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں شہید بیچارے کو بڑی تکلیف پہنچی، تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی، تلوار نے اس کو 2 لخت کر دیا، نیزہ اس کے سینے میں لگا، پار ہو گیا، تیروں نے اس کے بدن کو چھلنی کر دیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس طرح تمہیں چیونٹی کاٹے تو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، شہید کو ان تلواروں کے واروں سے اور نیزوں کے واروں سے اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی کی چوٹی تمہیں کاٹے تو اس کی تکلیف پہنچتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کرنے والی زلیخا کی سہیلیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، نظریں ان کے حسن خداداد پہ جب پڑتی ہیں تو وہ بے خود ہو جاتی ہے، مست ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی ہے، اور ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، مگر نہ درد محسوس ہوتا، نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ بہتے خون کی طرف نظر جاتی ہے، وہ حضرت یوسف کے جمال میں اسی طرح محو اور مست رہتی ہیں۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس طرح بے خود ہو سکتی ہے، محو اور مدہوش ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے جلوے شہید کے سامنے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے جلووں میں گم ہو کر ان زخموں کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خود آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے بلند مراتب پہ فائز ہونے کے باوجود اس بات کی آرزو مند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں، تو پتہ چلا مرتبے تو بہت اونچے ہیں، شہید 3 درجے کا ہے، لیکن آرزو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی اس جان کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور نذرانہ آپ پیش کروں۔ یہ قربانی ہے، اللہ رب العزت کے اس انعام کا شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں جان عطا کی ہے، ہم اسی جان کا نذرانہ تیرے حضور پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ نے مال دیا، ہم مال اس کی راہ میں، مال دولت کا حصہ ہو، سونے چاندی کا حصہ ہو، مال دولت کا حصہ ہو، سونے چاندی کا حصہ ہو، دی ہوئی دولت اسی کی ہے، اسی کی دولت کو اس کی راہ میں دے کر کے ہم اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اسی کی بخشی جان کو اس کی بارگاہ میں پھر بطور نذرانہ پیش کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جب سرکار خود اس مرتبے اور مقام کو حاصل کرنے کے آرزو مند ہے تو وہ اپنی حال کے لیے اس مرتبے کو کیوں پسند نہ کریں گے؟ وہ کیوں نہ چاہیں گے کہ میری آل بھی اللہ رب العزت کی بخشی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اس کے حضور بلند تر مرتبے اور مقام حاصل کریں۔ لوگوں نے تو اسے اس رنگ میں بیان کرنا شروع کر دیا، اگر نبی کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے پھر اپنے نواسے کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ اگر مولا علی کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے،
کسی کے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے تو پھر اپنے بیٹے حسین کا مشکل کشا کیوں نہ بنا؟ مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں غور کیا کہ جس مرتبے اور مقام کی آرزو خود نبی کریم علیہ السلام کرے، خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، اگر وہ مرتبہ اور مقام ان کے لاڈلے کو، نور نظر کو، لخت جگر کو مل رہا ہو تو وہ کیوں اس کو اس مرتبے سے معروم کرے؟ حضرات محترم، کئی جان بچا کے خوش ہے، کئی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے خوش ہے. یہ لوگ جانیں بچا کے خوش ہے، مگر یہ ہستیاں جان اس کے حضور قربان کر کے خوش ہے. یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے. کسی کو جان پیاری ہے، کسی کو اللہ رب العزت کی لقا پیاری ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جان جائے گی، موت آئے گی، اس کی لقا نصیب ہوگی، تو وہ اس لیے موت کو محفوظ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی لقا نصیب ہو جائے. اور یہی بات اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے، انہیں کاذب ثابت کرنے کے لیے فرمائی، جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کو بیٹوں کی طرح پیارے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انہیں فرما دیجئے یا رسول اللہ، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کرو موت کی آرزو، کیونکہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں رسائی موت کے ذریعے ہوگی. تو بیٹا باپ کے پاس جاتے ڈرتا نہیں ہے، محبوب محب کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، تو تم بھی پھر موت کی کرو آرزو اور پہنچو اپنے محب کے پاس. ساتھ ہی فرما دیا ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ کرتوتی ہے، یہ بد کردار ہے، بد عمل ہے، انہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے آگے عذاب ہے، لہذا کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. تو پتہ چلا جن کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ موت آئے، ہم اللہ کے حضور حاضری دیں اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر شرف لقا حاصل کریں اور اس کے جلووں کا مشاہدہ کریں. وہ اس بات کی آرزو مند ہوتے ہیں. مگر جن کا دعویٰ زبانی ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ پھر زندگی کو پیارا سمجھتے ہیں، وہ موت کو پیارا نہیں سمجھتے. حضرات محترم، جس طرح زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مال کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما بڑھنا. بظاہر کمی آ رہی ہے مال میں، 40 میں حصہ چلا گیا، لیکن حقیقت میں مال بڑھ رہا ہے، اس میں خیر و برکت آ رہی ہے. اسی طرح بظاہر جان میں کمی آ رہی ہے، بندہ کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں جب یہ جان جا رہی ہے تو حقیقت میں یہ جان ترقی پا رہی ہے اور جان میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ثواب کا وعدہ فرمایا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا. لیکن شہیدوں کے بارے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں، اپنے مال جان کی بازی لگانے والوں کے بارے میں ایک نیا دستور بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی حالت یوں سمجھیے جس طرح ایک دانہ تم زمین میں کاشت کرتے ہو، زمین اس کے بدلے تمہیں 700 دانے واپس دے دیتی. اس دانے سے ایک پودا پیدا ہوا جس کی 7 شاخیں ہیں، 7 تنکے ہیں، ہر شاخ اور تنکے پہ ایک خوشہ لگا، ہر خوشے میں 100 دانہ آیا. زمین کو تم نے ایک دانہ دیا، زمین نے پلٹ کے تمہیں 700 دانے دے دیے. تو جس طرح اللہ رب العزت کی پیدا کردہ زمین ایک کے بدلے 700 دے سکتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس طرح بڑھا کر کے وہ بھی دے دیتا ہے. لہذا اللہ رب العزت کی راہ میں جان قربان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح زمین کو ایک دیا، اس نے پلٹ کے 700 ہمیں دے دیے،
ہم اللہ کے حضور یہ نذرانہ پیش کریں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں ہاتھ اور جانوں کے ساتھ زندگی عطا فرما دے. کرتے ہی نانے ترا نانے دہن ورد ہی جانے ترا جانے دہن. اگر تو اللہ کی راہ میں روٹی دے بدلے میں روٹیاں ملے گی، اگر تو جان دیتا ہے تو بدلے میں جانے نصیب. حضرت شیخ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں 3 مسلمان رومیوں کی قید میں آ گئے. انہوں نے کہا دین مصطفیٰ چھوڑ دو، دین اسلام ترک کر دو، عیسائیت اختیار کر لو، ہم تمہیں یہاں زمینیں دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، تمہیں رشتے دیتے ہیں، ہر سہولت مہیا کرتے ہیں، تم ہمارا دین قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ ہم جانیں قربان کر سکتے ہیں مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ نے حکم دیا کہ تیل کے کڑا ابالو اور ان کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جاؤ اور کباب بناتے جاؤ. کڑا تیلوں سے بھر گئے، نیچے آگ جل گئی، وہ ابل رہے ہیں. کہا گیا اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، توبہ کر لو ورنہ تمہیں کباب بنا دیا جائے گا. انہوں نے کہا جان دے سکتے ہیں مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتے. جو بڑا تھا اسے پکڑا، کڑا میں پھینکا، وہ بظاہر جل بن گیا، کباب بن گیا. دوسروں کو کہا دیکھا اس کا اشر کیا ہوا، اس سے عبرت پکڑو، اس عقیدے کو چھوڑ دو، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، راحتیں ہی راحتیں، آسائشیں ہی آسائشیں. انہوں نے کہا ہم بھی مردے کو تیار. دوسرے کو پکڑا، اسے بھی کڑا میں پھینک دیا، اسی کباب بن گیا. تیسرا چھوٹا تھا، 9 عمر تھا. وزیر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور یہ 9 عمر ہے، نوخیز ہے، اس کا ذہن ابھی ناپختہ ہوگا، ہو سکتا ہے محنت کرے تو یہ عقیدہ چھوڑ دے، لہٰذا میرے حوالے کر دو. میری بچی ہے، بڑی حسین جمیل ہے، دنیا میں حسن و جمال کے لحاظ سے یکتا ہے، میں اس کے سپرد سے کروں گا اور وہ اسے ورغلا لے گی. اس کی جاں بخشی کر دی جائے، مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اسے اپنے مذہب پہ لا سکوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینہ کی مثلاً مہلت ہو گئی، لے جاؤ. مہینہ تک مسلمان کر سکے تب سے عیسائی بنا سکے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اسے جلا دیا جائے گا. اس نے لڑکی کے سپرد کیا، اس کو ورغلا، اسلام سے برگشتہ کر اپنے مذہب پہ لے آ. لیکن اس جوان نے دن روزوں میں گزارا، رات قیام میں گزاری، پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ میرے پاس کون موجود ہے کون نہیں ہے. وقت گزرتا گیا. لڑکی نے کہا ابا یہ تو دیکھتا ہی نہیں نظر اٹھا کے میری طرف. تم نے اس کے 2 ساتھیوں کو یہاں زندہ جلایا، تیل کے کڑھوں میں کباب بنایا، یہ پریشان ہے، روتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے دور کسی جگہ جائے، وہاں اس کا جی لگ جائے، یہ میری طرف متوجہ ہو جائے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے، فلاں باغ ہے ہمارا، تم وہاں چلی جاؤ. اس باغ میں گئے، وہاں کوٹھیوں میں رہائش رکھی. لیکن جوان نے پلٹ کے پھر بھی نہیں دیکھا اس کی طرف. لڑکی نے کہا جوان تو جیتا میں ہاری، تو میرے مذہب پہ نہیں آتا، لیکن اب میں تیری قائل ہو گئی ہوں. جس نبی کا تو غلام ہے مجھے بتلا وہ کیسی ہستی ہے تاکہ میں بھی اسی کی زلفوں کی اسیر ہو جاؤں. کلمہ پڑھ لیتی ہے، توحید و رسالت کا سبق سیکھتی ہے، اسلام کی تعلیمات سے آگہی حاصل کرتی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ تیرا اور میرا یہاں رہنا یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. نہ تجھے زندہ چھوڑیں گے نہ مجھے زندہ چھوڑیں گے. پہلے تو تمہارا جرم یہ تھا کہ تم مسلمان ہو، تم ان کی قید میں آ گئے. اب تمہارا جرم یہ بھی ہو گیا کہ تو نے وزیر کی لڑکی کو بھی مسلمان کر لیا. اس لیے تیرا جرم ناقابل معافی، اور ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی تو نکل چلیں یہاں سے. اس نے کہا پیدل ہم نکلیں، وہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، وہ اپنی فوج سپاہ بھیجے گھوڑوں پہ، ہم کہاں تک بھاگیں گے، کیسے بچ نکلیں گے. اس نے کہا میرے باپ کے سبل میں بڑے تیز رفتار گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے لے لیتے ہیں، تو بھی سوار ہو جا، میں بھی نکل جائیں گے. اب انہوں نے گھوڑے لیے، سوار ہو کے دوڑایا انہیں، مگر پیچھے سے اور گھوڑوں کی آواز آتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے سے.
سوار گھوڑے دوڑائے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب تو مارے گئے, پکڑے جائیں گے. جب وہ سوار قریب آئے تو دیکھا وہی دو ساتھی تھے جو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیے گئے تھے اور انہیں بظاہر کباب بنا دیا گیا تھا. وہ گھوڑوں پہ سواروں کے پیچھے سے پہنچ گئے. انہوں نے پہچان لیا, پوچھا تم تو تیل کے کڑاہوں میں پھینکے گئے تھے, تم تو کباب بن گئے تھے, جل گئے تھے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تم گھوڑوں پہ سواروں کے یہاں آ گئے ہو. کہا چلنا کیا تھا, مرنا کیا تھا, تیل کے کڑاہ میں غوطہ لگایا اور پھر سر نکالا جا کے, تو جنت سے نکالا. یہاں سے غوطہ لگایا اور سر جنت سے باہر نکال لیا. موت تو تھی نہیں, یہ تو حیاتی حیات تھی, بس غوطہ یہاں سے لگا اور برآمد وہاں سے ہو گیا. اچھا تو پھر یہاں آنا کیسے ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ تم دونوں غیر محرم ہو, تمہارا ایک حالت میں سفر کرنا شرم جائز نہیں, ہم اس لیے آ گئے ہیں تاکہ تمہارا نکاح پڑھا دے, تمہارا سفر جو ہے یہ شرم جائز ہو جائے. بغداد کے اندر سیوطی فرماتے ہیں کس جوڑے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ جوڑا ہے جس کا جنتی شہداء نے آ کے نکاح پڑھایا. لہذا شہداء جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر کے وہ ایک جان کے ساتھ زندہ نہیں ہوتے بلکہ سینکڑوں جانوں کے ساتھ ان کو دوبارہ زندگی حاصل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت عرفہ و اعلیٰ حیاتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ اپنے تعلق والوں کی امداد کرتے ہیں. ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم, وہ اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو آ کر تباہ و برباد کرتے ہیں. الامامت و سیاست کے اندر ابن قتیبہ نے یہ واقعہ لکھا کہ مرد اور عورت بیٹھے تھے, گوشت کاٹ رہے تھے. دور سے ایک جوان دیکھا, عورت کہتی ہے یہ تو ہمارا بیٹا آ رہا ہے. باپ نے کہا تو پاگل ہے, دیوانی ہے, وہ تو فلاں جنگ میں شہید ہو گیا, وہ کیسے آ رہا ہے؟ جب ذرا قریب آیا وہ سوار تو آپ نے دیکھا تو کہا معلوم تو وہی ہوتا ہے مگر وہ آ کیسے سکتا ہے؟ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی. دیکھتے رہے, تاکتے رہے. جب وہ قریب آیا جوان, گھوڑے سے اترا, قدم بوس ہوا, دستبوسی کی. انہوں نے پوچھا بیٹے تو قتل ہو چکا تھا, شہید ہو چکا تھا, تو گھوڑوں پہ سوار ہو کر یہاں کیسے آ گیا؟ کہا آج عمر ابن عبدالعزیز وفات پا گئے, اللہ نے تمام جنت والوں کو حکم دیا کہ جاؤ پھر اس مقبول بندے کے جنازے میں شمولیت کرو. ہم جنازے میں شامل ہونے کو آ رہے تھے, میں نے دیکھا کہ تم رستے کے قریب بیٹھے ہو, اس لیے میں تمہاری قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا. تو شہید زندہ ہے, ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی نسبت عرفہ و اعلیٰ ہے, لیکن ہم زندگی کا جو معیار سمجھتے ہیں وہ اور ہے, اور جو زندگی ان کو ملتی ہے وہ محض ٹولنے سے معلوم نہیں ہوتی, آنکھ کھول کے دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی, اور ان کی نبض کی دھڑکن جو ہے یا دل کی دھڑکن وہ کان سے سننے کے ذریعے محسوس نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی اسی طرح دل کی آنکھ چاہیے جس طرح کے بلیوں کے پاس ہوتی ہے, تب وہ حیات دیکھی جا سکتی ہے. اللہ اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلتا ہے کہ امتی زندہ ہو, شہید ہو کر زندہ ہو جائے, اسے مردہ کہنا حرام ہو, اس کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان حرام ہو, اور نبی مردہ ہو جائے, نبی مر جائے, مٹی مل جائے, نعوذ باللہ یہ ناممکن ہے, کیونکہ جن کو حیات ابد مل گئی اور اس کو مردہ کہنا حرام ہو گیا, خود ان مقبولوں کی, محبوبوں کی, ان آقاؤں کی اور ان مولاؤں کی شان کیا ہونی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام جان کی بازیاں لگا کر حیات ابد حاصل کر لیتے ہیں تو نبی کریم کیسے چاہیں گے کہ لوگوں کی اولاد تو ان بلند مرتبوں پہ فائد ہو لیکن میری اولاد اس سے محروم رہ جائے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتلا دیا گیا ہے کہ تمہارے یہ بیٹے میدان جنگ میں شہید ہوں گے, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دعا نہیں کی تاکہ دعا کے ذریعے انہیں بچا لیا جائے. نبی کریم علیہ السلام 61 ہجری میں 10 محرم کو اگر امداد بقول ان کے نہیں کر سکتے تھے تو جب شیر خار بچے ہیں حسین
اور نبی پاک کی گود میں ہیں اور جبریل بتلا رہے ہیں کہ تمہاری امت کے کچھ بدبخت لوگ ان کو شہید کریں گے، اس وقت تو آپ دعا کر کے بچا دیں ملے تو ان پر بھی اعتراض، اللہ کی عدالت پر بھی اعتراض، نبی کریم نہیں چاہتے تھے کہ میرے بیٹے پر بھی اعتراض ہو اور اس کی وجہ سے اللہ کی عدالت پر بھی اعتراض ہو، تو یہ امتحان دے، یہ محنت کرے، تکلیفیں اٹھائے تاکہ اللہ رب العزت کی عدالت کے مطابق جس کو منحصر مقام ملے اور کسی کی طرف سے یہ احتجاج نہ ہو کہ مفت میں ان کو یہ درجے اعلیٰ کیوں دے دیے گئے۔ حضرات گرامی، یہیں سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، حسین حق پر نہ ہوتے تو نبی پاک کا فرض تھا کہ دعا کر کے حسین کو اس غلط راہ پہ جان دینے سے بچا لیتے۔ اگر حسین غلطی کرتے، حسین باغی تھے، حسین فساد برپا کر رہے تھے، اچھے خاصے چلتے نظام میں گڑبڑ پیدا کر رہے تھے، تو نبوت کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہوتی اور آپ دعا کرتے کہ میرا بیٹا اس بدنامی کا داغ اپنے سر نہ لے، اس نظام میں گڑبڑ پیدا نہ کرے، یہ اس راہ پہ نہ چلے، یزید کی مخالفت نہ کریں، وصیت کر جاتے کہ تم ایسے مت کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک عورت ہوگی، وہ لشکر کی کمان کرے گی، ہوف کے مقام پر اسے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ، عورت ہو کے لشکر میں شامل ہوگی، لشکر چلائے گی، یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یا کہ انتقونی یا حمیرا، خیال کرنا کہیں تو ہی وہ عورت نہ ہو۔ تو روک دیا، اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا، ایسا قدم نہ اٹھانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روک دیتے۔ جب آپ پہنچی، کتے بھونکے، کہا یہ کون سی جگہ؟ کہا گیا ہوف۔ انہیں میں نہیں جاتی آج، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے خبر دی تھی کہ ایک عورت ہوگی، وہ لشکر کی کمان کرے گی، اسے یہاں کتے بھونکیں گے اور وہ مرتے مرتے بچے گی، اس لیے میں تو نہیں جاتی آگے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے حضرات نے عرض کیا اماں آپ لڑائی کے لیے تو نہیں جا رہی، آپ تو اس لیے جا رہی ہو کہ دونوں اولادیں ہیں، یہ فریق بھی وہ فریق بھی، ماں درمیان میں ہوگی تو لڑائی نہیں لڑیں گے، بات چیت کے ذریعے فیصلہ کریں گے، تم نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم لڑائی سے اتر آئیں۔ اس خیال پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چلی گئیں کہ صلح خیر، یہ صلح کی صورت ہے، لہذا مجھے چلے جانا چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایسی خبر دے دی تھی وہ اسی طرح پوری ہو کرے گی۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر ہوتے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وصیت بھی کرتے کہ بیٹے حسین ایسے مت کرنا، حضرت علی کو فرماتے بیٹے کو روکنا، حضرت زہرا کو فرماتے بیٹے کو روکنا، اور خود دعا بھی کرتے کہ خدایا میرے بیٹے سے یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ مگر سرکار نے دعا فرمائی تو کیا؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا۔ کرے کوئی غلطی، کرے کوئی گناہ، کرے کوئی قابل اعتراض کام، اس کی ثابت قدمی کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اجر کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے اندر اور آپ کی جو حقیقت دین نگاہ ہے اس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قدم اٹھانا ٹھیک تھا، برحق تھا، اسی لیے آپ کی ثابت قدمی کی دعا بھی فرمائی اور آپ کے لیے اجر کی بھی نبی پاک نے دعا فرمائی۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف قدم اٹھایا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ مکے والے مطمئن ہیں، مدینے والے مطمئن ہیں، عالم اسلام مطمئن ہے، حسین پاک کو کیوں اعتراض پیدا ہوا، لیکن اسی یزید کے خلاف اہل مدینہ نے بغاوت کی، اہل مکہ نے بغاوت کی ہے، اور یزید کی خلافت کا جوا اپنی گردنوں سے اتار کے پھینک دیا گیا ہے، اور اہل مدینہ نے
700 صحابہ کی قربانی دی ہے، 10,000 تابعین کی قربانی دی ہے، 1000 عورت نے اپنی عزت کی قربانی دی ہے، اور مالوں کی جو ہے بربادی وہ اس کے علاوہ ہے، اتنی بڑی قربانی دے دی، لیکن یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ آخر اہل مدینہ کو کیا ہوا؟ وہ کیوں یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے؟ اہل مکہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، خلافت کے خلاف بغاوت کر دی، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، کعبے کے منجنیقوں سے وار کیے گئے، پتھر پھینک پھینک کے کعبے کی دیواروں کو توڑ دیا گیا، غلاف جلا دیے گئے، چھت کو آگ لگ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہونے والے مینڈے کے سینگ موجود تھے، وہ جل گئے۔ اہل مکہ نے کیوں مخالفت کی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکے میں ہے، مدینے میں ہے، لہذا ہم سچے ہیں، اگر تیرا دین آج وہاں ہے اور یہ تیری صداقت کی دلیل ہے، اس وقت مکے اور مدینے کے لوگ یزید کے خلاف ہیں اور اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس پہ حسین چلے ہیں، پھر ان کا عقیدہ برحق کیوں نہیں اور وہ حسین کی حقانیت کی دلیل کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ بالآخر اہل مکہ اور اہل مدینہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس پہ امام حسین چلے تھے، تو پھر معلوم ہوتا ہے نبی پاک کے لاڈلے نے اپنی ولایت کی نظر سے سب سے پہلے وہ کچھ دیکھ لیا تھا جو بعد میں مکی اور مدینے والوں نے دیکھا، تو الٹا ماننا پڑے گا کہ اتنی اور نگاہ بصیرت کسی کے پاس نہیں تھی جتنی کہ امام حسین کے پاس موجود تھی۔ اللہ گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ پاک کے اندر خواب میں دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ پاک میں دیکھا، دوپہر کے قریب آپ نے زیارت بخشی، جس طرح کوئی سفر سے آتا ہے، گرد و غبار کپڑوں پہ ہے، بالوں پہ ہے، ہاتھ میں کوئی بوتل پکڑی ہے، عرض کیا میرے ہمارے ماں باپ آپ میں فدا ہوں، یہ کیسا منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کی قربانی دیکھ کے آ رہا ہوں، شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کی قربانی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حضور تو یہ بوتل میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ان شہیدوں کا خون ہے جسے میں صبح سے اب تک اٹھا اٹھا کے اس بوتل میں ڈالتا رہا ہوں اور اسے اللہ کے حضور پیش کر کے امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے وسیلہ بناؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اقدام غلط تھا، اگر حسین پاک کی سوچ غلط تھی، پھر یہ خون مقدس کیسے بن گیا؟ پھر نبی پاک اپنے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے کربلا میں گئے کیوں اور اس مقدس خون کو اٹھایا کیوں، بوتل میں ڈالا کیوں اور اسے اللہ کے حضور وسیلے کے قابل سمجھا کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ثابت کر دیا میرا بیٹا حق پہ ہے، اور وہ حق کی خاطر یہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں تاکہ بلند مرتبے بھی حاصل کریں اور لوگوں کو یہ سبق بھی دے دیں کہ جب اسلام میں کوئی کمزوری پیدا ہونے والی ہو تو پھر اکابرین کا کام یہ ہے، ائمہ کا کام یہ ہے، سر بلند ہستیاں جو ہیں ان کا کام یہ ہے وہ اپنے آرام سکون کو چھوڑ دیں، ہر مصیبت تکلیف برداشت کریں، لیکن اسلام کی خاطر وہ اپنی جان تک کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو کر دیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے پوری پوری کوشش کریں۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سبق سکھلا دیا کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آئے تو پھر یزیدی ارادوں کے سامنے ایک ناقابل تفسیر شیطان بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے، جان قربان کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے، لیکن یزیدیت کو پنپنے سے روک دینا چاہیے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ کی رامی، ہم اہل سنت والجماعت حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لحاظ سے بھی ممنون ہے کہ آپ نے یہ قربانی دے کر ہمارے عقیدے پر مہر تصدیق لگا دی کہ سنیوں کا عقیدہ برحق ہے، سنیوں کا نظریہ ٹھیک ہے، سنیوں کا مذہب برحق ہے،
ہمارے عقیدے پر یہ مہر تصدیق لگا دی. کہا یہ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وزیر مشیر بنے خلفائے ثلاثہ کے، بیچارے ڈرتے تھے قتل نہ کر دیں. بیعت کیوں کی؟ ڈرتے تھے قتل نہ کر دیں. مقتدی کیوں بنے؟ ڈرتے تھے قتل نہ کر دیں. رشتہ داریاں کیوں قائم کی؟ ڈرتے تھے قتل نہ کر دیں. علی مرتضیٰ کو، شیر خدا کو قدم قدم پہ موت کا ڈر ہو، اس موت کی خاطر وہ بیعت بھی کر لیں، خلافت اپنی چھوڑ دیں، ان کی مان لیں، ان کے وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، ان کے مقتدی بن جائے، انہیں امام مان لیں اور ان سے رشتہ داریاں قائم کریں. لیکن اسی علی پاک کا لخت جگر ہو، نور نظر ہو، اس شیر خدا سے پیدا ہونے والے حسین ہوں، وہ باطل کے سامنے ڈٹ جائے، اپنی جان عزیزوں کی جانیں قربان کر دے، مگر سر تسلیم ہم نہ کرے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے، اس کی اطاعت قبول نہ کرے، تو ماننا پڑے گا باپ بیٹے کے مذہب الگ نہ تھے. باپ بیٹے کا مذہب ایک تھا. اگر حسین کا مذہب یہ ہے کہ باطل سے ٹکرا تو سکتے ہیں، باطل سے سازگاری نہیں کر سکتے، تو ماننا پڑے گا علی مرتضیٰ کا مذہب یہی تھا اور نہیں تھا. علی شیر خدا ہے، تو شیر خدا ڈر جائے، وہ شیر کیسا ہوا؟ یا شیر کہنا چھوڑ دو، یا ڈر کی تہمت لگانا ان پہ چھوڑ دو. شیر خدا بھی کہتے جاؤ اور قدم قدم تمہیں ڈرنے والا بھی ثابت کرتے جاؤ. یہ کیسا شیر خدا؟ پھر شیر باپ نہ ہو بیٹا شیر کیسے ہو جائے؟ کسی لومڑ سے تو شیر پیدا نہیں ہوتے، کسی کیدڑ سے شیر پیدا نہیں ہوتے. اگر حسین شیر جو کٹ تو گئے ہیں لیکن جھکے نہیں ہیں، بکے نہیں ہیں، تو ماننا پڑے گا نہ یہ بکنے والا خاندان ہے نہ جھکنے والا خاندان ہے، بلکہ حق کی خاطر یہ کٹ جانے والا خاندان ہے. شیعہ کا ایک گروہ ہے جسے کاملیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا صحابہ بھی کافر، علی مرتضیٰ بھی کافر. صحابہ کافر کیوں؟ انہوں نے علی کو امام مانا نہیں. علی کیوں کافر؟ انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ سارا ہی صفایا کر دیا. ماشاءاللہ مذہب ہو تو ایسا ہو. ان سے کوئی پوچھے جب حضرت علی نے دعویٰ کیا ہی نہیں تو وہ غریب مانے کیسے کہ یہ امام ہے؟ نبی پاک اگر نبوت کا دعویٰ ہی نہ کرتے تو کوئی آپ کو نبی نہ مانتا تو وہ کیوں مجرم ہوتا؟ وہ کیوں قابل مواخذہ ہوتا؟ وہ عذاب کا حقدار کیوں ہوتا؟ کیونکہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ فرماتا ہے جب تک ہم رسول نہ بھیجے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے. عذاب تبھی دیتے ہیں جب رسول بھیج کے ہم عذر ختم کر دیں، ان کے بہانے ختم کر دیں، پھر نہ مانیں ہم عذاب نہیں دیتے. پھر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ تکلیفیں کیوں پہنچ رہی ہے؟ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو جو 40 سال کے عرصے میں مر گئے کیا ان پہ عذاب ہوگا اس لیے کہ تم نے کیوں نہیں مانا میرے نبی؟ تو جب حضرت علی دعویٰ کرتے ہی نہیں امامت کا تو باقی صحابہ کا قصور ہی کیا ہے؟ وہ کیسے مانتے آپ کو امام جب آپ خود دعویٰ ہی نہیں امامت کا کر رہے؟ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پہ ڈر خوف کی تہمت لگائی جائے تو انہوں نے جان بچانے کی خاطر قرآن کی پرواہ نہیں کی. بدلتا ہے تو بدل جائے، اسلام کی پرواہ نہیں کی، تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. دین مٹ گیا، قرآن مٹ گیا، نبی پاک کی دعوت ختم ہو گئی، آپ کا لایا ہوا دین ختم ہو گیا. لیکن علی ڈر سے مسئلہ ہوئے کیوں؟ میری جان چلی جائے گی، میں مارا جاؤں گا، اس لیے میں نہیں میدان میں آتا. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ سبق کیوں نہ دے گئے جو خود انہیں یاد تھا؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہ سمجھا گئے کہ بیٹا چلو تم ادھر ہو، ہوا ہو جدھر کی، زمانے سے سازگاری کرنا، زمانے سے مخالفت نہ کرنا، جنگ نہ لڑنا. مگر حسین پاک نے ثابت کر دیا، جس طرح علامہ اقبال نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، حدیث بے خبرہ ہے کہ با زمانہ میں ساز، زمانہ بات و سازت، با زمانہ تیز. کہ بے وقوف لوگوں کا قول ہے
کہ زمانے کے ساتھ موافقت کرو، زمانہ موافقت کرے تو بہتر، نہ کرے تو زمانے سے ٹکرا جاؤ اور زمانے کا رخ موڑ کے رکھ دو۔ علامہ محمد بخش قمر صاحب کہہ رہے تھے کردار یزید پہ بحث ہونی چاہیے۔ یزید کا کردار یہیں سے سامنے آ جاتا ہے کہ 3 محترم مقامات تھے، ہستیاں تھیں، اس نے تینوں کی عزت و حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ایک اہل بیت کی حرمت تھی جس کی بار بار نبی کریم علیہ السلام تاکید فرماتے رہے، احبوا اہل بیتی لحبی ایاہم، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، کیوں؟ وہ میرے محبوب، میں تمہارا محبوب ہوں، یہ میرے محبوب ہے، تو میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبہم فقد احبنی ومن ابغضہم فقد ابغضنی، جس نے میرے اہل بیت سے محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی، اور جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اہل بیت کرام علیہ رضوان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، انہیں تحت تیز بھی کیا گیا، اور جو باقی بچے امام زین العابدین بیمار یا شیر خوار بچے، ان کو اونٹوں پہ سوار کرا کے کبھی کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، کبھی دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، کبھی ابن زیاد کے دربار کے اندر پیشی ہو رہی ہے، کبھی یزید کے دربار میں ان کی حاضری ہو رہی ہے، اور پردے داروں کو بھی ساتھ رلایا جا رہا ہے۔ تو اہل بیت کرام کی توہین ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ قتل غیر نبی کا کفر اگرچہ نہیں، لیکن توہین اہل بیت کفر ہے، اور سر کاٹ کے دینے پہ لٹکانا، ان کو آگے آگے رکھنا، پردے داروں کو پیچھے پیچھے اونٹوں پہ سوار کرا کے چلانا، یہ توہین اہل بیت ہے، اور توہین اہل بیت سے اتفاق کو بڑھ گیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مقدس گھرانے پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کی بے حرمتی کی، توہین کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل دکھایا۔ آپ کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ گرد و غبار سے کپڑے بال مبارک کیوں اٹے ہیں؟ میں حسین کی قربانی دیکھنے گیا تھا، میں ان کا خون اٹھائے ہوئے ہوں۔ اگر آپ بے چین نہ ہوتے، بےتاب نہ ہوتے، قتل حسین پر مضطرب نہ ہوتے، روضہ پاک سے نکل کے کربلا کے میدان میں کیوں جاتے، اور اتنا صبر کیوں کرتے، یہ خون کیوں اٹھاتے، اور پھر حضرت ام سلمہ اور حضرت ابن عباس کو اپنی پریشانی اور اضطراب سے باخبر کیوں کرتے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایذا پہنچائی گئی، اور جو نبی پاک کو ایذا پہنچائے وہ اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہے گا۔ اللہ کی رانی دوسری مقدس جگہ تھی مدینہ پاک، مسجد نبوی۔ وہ انصار جو 10 سال تک نبی پاک کو مہمان بنانے والے، مہاجرین کو مہمان بنانے والے، ان کی خدمتیں کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے، مالک زمینوں کے خود کاشت خود کرتے ہیں، فصل پک جاتی ہے تو نصف مہاجرین کو دے دیتے ہیں، نصف ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسی مزارت بھی کبھی دیکھی کسی نے کہ مالک زمین آپ کاشت کرے، تکلیف مشقت آپ اٹھائے، فصل تیار ہو جائے تو کسی کو آدھا حصہ دے دے، آدھا آپ رکھے۔ زمین والا آرام سے بیٹھ کر کھاتا ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، ان کی کمائی سے نصف یہ لیتا ہے، نصف کاشتکار لے جاتا ہے۔ مگر یہاں زمیندار بھی آپ ہے، کاشتکار بھی آپ ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے تو نصف آپ رکھتے ہیں، نصف مہاجرین کو دے دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن گواہ ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہیں، بھوکے ہیں، لیکن وہ اپنی بھوک برداشت کرتے ہیں، نبی پاک کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو بھوکا نہیں رہنے دیں۔ ان انصار کی عزت کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کی بچیوں کی عزت لوٹی گئی، مہاجرین کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، مہاجر صحابہ کو قتل کیا گیا، 700 صحابی شہادت نوش کر رہا ہے، 10,000 تابعی جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، اور 3 دن تک مدینہ کو مباح کر دیا گیا ہے۔ اس میں یزید کے لشکری جو چاہے کرتے پھرے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔
یہاں آ کر جو یزید کے طرفدار تھے وہ بھی چلا اٹھے کہ یہ کیسر و کسرا تو حکم دے سکتا تھا، ایک مسلمان حاکم تو یہ حکم نہیں دے سکتا تھا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے مباح ہے، چاہو بندوں کو قتل کرو، چاہو عورتوں کی عصمت دری کرو، چاہو کسی بے گناہ کا مال لوٹو۔ یہ کیسر و کسرا تو حکم دے سکتے تھے، ایک مسلمان آدمی یہ حکم نہیں دے سکتا تھا۔ مسجد نبی میں گھوڑے پھر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، لید کر رہے ہیں، اذان بند ہے، تکبیر بند ہے، جماعت بند ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانے بن کے مسجد میں بیٹھے رہے، باہر نہ جان سکتے تھے نہ وقت دیکھ سکتے تھے۔ روضہ پاک سے اذان کی آواز آتی تھی تو پتہ چلتا تھا نماز کا وقت ہو گیا۔ روضہ پاک سے تکبیر کی آواز آتی تو یہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدا میں ان دنوں کے اندر جماعت ہوتی ہے، اور حضرت سعید ابن مسیب بھی اسی سے شرف اندوز ہو رہے ہیں۔ تیسری مقدس جگہ تھی کعبہ شریف، برسائے گئے، اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، اس کا غلاف جل گیا، اس کی چھت جل گئی، مکے والوں کو شہید کیا گیا۔ اس نے کسی عزت والے کی عزت چھوڑی ہی نہیں، کسی مکرم معظم ہستی کی عزت و تکریم باقی رہنے ہی نہیں دی۔ تو پھر اس کے لیے بد کردار ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت کی خاطر ہر پاپڑ بیلا ہے، ہر ظلم اور زیادتی کی ہے، اور جو کافر بھی نہیں کر سکتے تھے وہ کام اس نے کر دکھلایا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد کیونکہ سرکار کا فرمان ہے، من اخاف اہل المدینہ انماء کما ینماء الملح فی الطعام، جو میرے مدینے والوں کو خوف زدہ کرے گا وہ یوں گل جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اس کی فوج مدینہ کو تاراج کر کے جب مکے کی طرف چلی تو مسلم ابن عقبہ جو کمانڈر تھا وہ رستے میں ہلاک ہو گیا، اور جب مکے میں پہنچے تو پتا چلا کہ ان کا باپو یزید بھی فنار ہو گیا ہے۔ تو فوجیں پھر دم دبا کے بھاگی اور بے شمار لوگ ان سے مارے گئے۔ اس طرح پر وہ فنار ہوا۔ تو جب اس کا بیٹا معاویہ اس کا نام تھا وہ مسند خلافت میں بٹھایا گیا، اس نے کہا اس حکومت کی خاطر میرے باپ نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنے ظلم کیے، کتنی زیادتیاں کی، لیکن حکومت نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور وہ اپنے گناہوں سمیت قبر کے اندر اللہ کے حضور اب جواب دے رہا ہے، جس حکومت کا میں نے سکھ کوئی نہیں دیکھا، میں اب اس کا دکھ کیوں دیکھوں؟ میں یہ بوجھ نہیں اٹھاتا، جس کو مرضی ہو اپنا بادشاہ بنا لو، میں دستبردار ہوں۔ یزید کا بیٹا خود قائل ہے اس بات کا کہ میرا باپ مجرم تھا، گناہ گار تھا، سیاہکار تھا۔ بیٹے کی شہادت کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت ہی کیا؟ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے اس حکومت کی خاطر یہ پاپڑ بیلے، اہل بیت پہ ظلم کیا، اہل مدینہ پہ ظلم کیا، اہل مکہ پہ ظلم کیا۔ تو جب یہ اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو میں نے تو اس خلافت کا پہلے ہی لطف کوئی نہیں اٹھایا، اس سے کوئی راحت حاصل نہیں کی، اب میں اس کی مشقتوں میں جو حصہ دار بنوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی کہ فسق کے بارے میں اتفاق ہے، لوگ پاک دامنیاں ثابت کرتے تھے۔ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں کہتا ہے کہ اس کا فسق تواتر سے ثابت ہے۔ ابن حجر حیثمی کی سوائے کے مورکہ میں کہتے ہیں اس کے فاسق ہونے پر اتفاق ہے۔ سارے حضرات یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے فاسق ہونے میں شک کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فاسق کے خلاف اگر قدم اٹھایا ہے اور اس کی حکومت کو ہلا کے رکھا ہے تو یہ آپ کا حق بنتا تھا۔ نبی کے لاڈلے کو یہ لازم تھا کہ اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑے وہ قربانی دیں، اور اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ میرے نانے کا دین محفوظ ہو جائے۔ دوسری پہلے قمر صاحب بڑے بچے سنبھالے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم یا نبی اللہ اگر یزید واقعی فاسق فاجر ظالم تھا، ان صحابہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہوں نے اس کی
بیعت کر لی تھی ان پر فاسق فاجر کی بیعت کا الزام عائد نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو پھر امام حسین پر الزام عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا. اگر امام حق پر تھے تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے یزید کی بیعت کی یقیناً غلطی پر تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مخالفت کی سن 61 میں اس کے خلاف میدان میں آئے. 63 کے اندر پورے اہل مدینہ اور اہل مکہ اس کے خلاف میدان میں آ گئے. اور میں بھی عرض کر گیا کہ 700 صحابہ شہید ہو گئے لیکن یزید کی اطاعت انہوں نے قبول نہیں کی. جنہوں نے پہلے بیعت کی تھی اور جس سے یزید کی خلافت ثابت کرتے ہو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. یزید کے بارے میں ہمیں پورا علم نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتوتی ہو جائے گا اور اس طرح کی حرکات کرے گا، لہذا ہم اس کی خلافت کو کہ چوہے کو اپنی گردن سے اس طرح پر اتارتے ہیں جس طرح یہ چوتی اتار رہے. کوئی پگڑی اتار کے پھینکتا جس طرح میں نے یہ پگڑی اتار کے پھینکی میں یزید کی خلافت کو اس طرح پھینک رہا ہوں. کوئی جوتی اتار کے پھینکتا کہ جس طرح میں نے یہ جوتی اتار کے پھینکی میں یزید کی خلافت کو اس طرح اتار کے پھینک رہا ہوں. تو پہلے یزید کا کردار واضح نہیں تھا، اب ان حضرات کے سامنے آیا. خاص طور پر آل رسول کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے بعد جو اس کا رخ سامنے آیا، جو چھپا ہوا رخ سامنے آیا، اس کے بعد ان کے لیے کوئی گنجائش نہ رہی کہ ایسے یزید کی حکومت کو ہم تسلیم کیے رکھیں. حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسائے جائے، اس لیے ہم نے یزید کے خلاف کارروائی کی. والی رشید احمد صاحب گنگوئی کہتے ہیں کہ یزید پہلے اتنا برا نہ تھا جتنا کہ خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد وہ برا ہو گیا. اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ بندے کے پاس اقتدار نہ ہو تو پورے لچھن وہ نہیں ظاہر کر سکتا. اقتدار کی کرسی پہ آئے تو پھر وہ اور پر پردے نکالتا ہے. اس لیے پہلا یزید اور تھا جب اتنے بڑے عالم اسلام کی باغ ڈور اس کے ہاتھ پہ آئی پھر اس کا رویہ کچھ اور ہو گیا. اللہ گرامی یزید کی بیعت ایک مرتبہ ہو گئی لیکن اس بنا پر کہ اس کے کرتوت واضح نہیں تھے اس وقت بیعت کر لینا بھی ٹھیک تھا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب رہے، اس سے اچھی طرح باخبر تھے، اس لیے کہا کہ یزید کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یزید اس قابل نہیں میری نظر میں کہ میں اس کی بیعت کر دوں. لہذا آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. امام حسین نے بھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی، اور اس کے علاوہ کئی اور حضرات نے بھی بیعت سے انکار کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بھی کہا کہ ہمیں خلافت سے واسطہ کوئی نہیں لیکن ہم بیعت یزید کی نہیں کر سکتے. لہذا کئی حضرات نے اس کا انکار کیا اور بعض نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی پاک کی خلافت کے دور میں کئی جنگیں ہوئی، ہزاروں آدمی مارے گئے. چلو کون بنتا ہے اسے چھوڑو، اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق عمل پیرا رہے تو بیعت کر لو، کیا حرج ہے. لیکن جب دیکھا کہ یہ خود بھی بدعمل ہے اور یہ دین کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا تو حسین پاک نے پہل کی، پھر مدینہ والوں نے بھی اس کی آپ کی قیادت کی، مکے والوں نے بھی آپ کی اتباع کی اور اقتداء کی اور اس یزید کے خلاف ہو گئے. جب تک یزید کی حقیقت حال سامنے نہ آئے تو بیعت کرنے والے معذور ہیں. جب حقیقت حال سامنے آ گئی اب اس بیعت پہ برقرار رہنا یہ ٹھیک نہ تھا، اس لیے انہوں نے حسین پاک کی اتباع کرتے ہوئے اس بیعت کے جوئے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا. پہلا فیصلہ بھی انہوں نے کیا، دوسرا بھی انہوں نے کیا. اگر پہلا ٹھیک تھا تو پچھلا غلط کیوں ہو گیا؟ امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور آپ کی قبر کہاں ہے؟ سر اور وجود اکٹھے تھے، یہ سر اور جگہ سر اور جگہ. جنازہ اس میدان کربلا کے قریب قادریہ کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے آپ کی نماز پڑھ کے آپ کو دفن کیا.
اور آپ کے سر مبارک کے بارے میں 3 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ دمشق میں ہی آپ کے سر ناز کو دفن کر دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ واپس مدینہ پاک جب وہ پردیدار اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ پاک بھیجے گئے، حضرت نعمان بن بشیر جو سابق گورنر تھے کوفے کے، ان کی قیادت میں تو سر ناز بھی ساتھ بھیجا گیا اور وہ جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. تیسرا قول یہ ہے کہ مصر کے اندر قاہرہ میں ایک قبہ حسینی ہے اور اس میں حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ناز مدفون ہے. اور امام عبد الوہاب شارانی علیہ رحمت جو اکابر اولیاء میں سے ہیں، وہ وہاں حاضری دیتے تھے، سر ناز سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو جواب نہیں آیا، پریشان ہو گئے کہ آپ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو آپ نے جواب عنایت فرمایا. عرض کی حضور میں پہلے بھی حاضر ہوا، سلام پیش کیا، جواب نہیں ملا. فرمایا میں اپنے نانا جان کے ساتھ یہاں سے مدینہ پاک گفتگو کر رہا تھا، اس دوران ادھر سے گفتگو چھوڑ کے تیرے سلام کا جواب دینا میں نے بارگاہ رسالت صاحب کے اندر بےادبی اور گستاخی سمجھی، اس لیے میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو سر مبارک کے متعلق 3 قسم کے قول موجود ہیں. پہلے سر مبارک ویسے ہی رکھ دیا گیا تھا. سلیمان ابن عبد الملک نے اس کو 5 کپڑوں کا غلاف پہنایا، خوشبوئیں لگائیں اور اسے وہاں دفن کیا. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے زیارت بخشی ہے اور بڑی مہربانی اور لطف اور کرم کی نگاہ فرما رہے ہیں، بڑی دلجوئی فرما رہے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اس طرح میں نے خواب دیکھا اور سرکار بڑی مہربانی سے پیش آ رہے تھے، حالانکہ ہم لوگ بڑے غلط کار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہیں تو نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہمدردی تو نہیں کی، کوئی نیکی اور بھلائی تو نہیں کی؟ کہا اور تو کوئی نہیں. حسین پاک رضی اللہ عنہ کا سر ناز یزید کے خزانے میں موجود تھا، میں نے اس کو 5 کپڑوں کا غلاف پہنایا، خوشبوئیں لگوائی اور اس کو دفن کیا، یہ نیکی ضرور ہے. تو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی نیکی کی بدولت نبی پاک کی تجھ پہ کرم نوازی ہو گئی. محمد ابن حنفیہ کا یزید کے پاس جا کر قیام کرنا اور اس کے پکا نمازی ہونے، نیکوکار ہونے، عالم فاضل متبع ہونے کی شہادت دینا. حضرت محمد ابن حنفیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یزید کے پاس جا کے ٹک گئے تھے، وہاں قیام کیا تھا، یہ بات غلط ہے. قیام ان کا مدینہ پاک میں تھا. البتہ انہوں نے باقی حضرات کے ساتھ موافقت نہیں کی ہے. انہوں نے کہا یزید شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے نماز ہے. انہوں نے کہا میں بھی جاتا آتا رہتا ہوں، میں نے تو ایسی بات نہیں دیکھی. اب میں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کروں، تمہارے قول پر اعتبار کروں، کیسے کروں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے جب آپ جا کے دیکھا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے میں ان کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے مشاہدے کو کیوں جھٹلاؤں. لیکن محمد ابن حنفیہ کا روب، دبدبہ اور جلالت کو دیکھ کر یزید نے ان کے سامنے ایسی حرکت نہ کی، آگے پیچھے کرتا رہا، تو کیا باقی حضرات جھوٹے ہو گئے، ایک محمد ابن حنفیہ سچے ہو گئے؟ اپنی جگہ پر آپ بھی سچے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی سچے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے. تو ایک آدمی ایک کام کرتے دوسرے کو نہ دیکھے، دوسرے دیکھ لے تو کیا دیکھنے والے اپنی آنکھیں نکلوا دے؟ وہ اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہ کرے. ان کا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، جلالت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا جھنڈا حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس ہوتا تھا. ان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ بڑی مضبوط سرہ ہوتی تو جس طرح کپڑا چیرتے ہیں درزی یا دکاندار ہاتھ سے چیر دیتے ہیں، وہ لوہے کی سرہ کو اپنے ہاتھ سے چیر دیتے تھے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زرہ ذرا لمبی تھی. آپ نے سوچا کسی لوہار کو بلا کے کٹواتے ہیں. عرض کیا حضور لوہار بلانے کی کیا ضرورت ہے، بیٹا جو حاضر ہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اسے پکڑا، جتنی زیادہ تھی اس کو چیر کے ایک طرف کر دیا اور کہا لو حضور اب پوری ہو جائے. تو لہذا یہ جنگجو ہے، بہادر ہے،
لڑاکے ہیں، دلیر ہیں، روک تاب والے ہیں، ان کے سامنے ایسی حرکت نہیں کی اگر اس نے، تو اس کا کیا مطلب باقی سارے مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں۔ مجتہدوں کے اجتہاد میں فرق آ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ اور فرماتے ہیں، امام شافعی اور فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان دونوں باپ بیٹا بھی ہیں، دونوں اپنے وقت کے نبی بھی ہیں، لیکن اختلاف آراء بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجتہدین کی آراء میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ کیوں ہو گیا کہ محمد ابن حنفیہ ہی سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہو گئے؟ اہل مدینہ بھی سارے جھوٹے، اہل مکہ بھی سارے جھوٹے۔ یہ عقل باور کر سکتی ہے کہ 700 صحابی تو جھوٹ بول رہا ہو، 10,000 تابعی تو جھوٹ بول رہا ہو، ایک تابعی سچ بول رہا ہو؟ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ اس سے راضی تھا، اس کی رضا کی نسبت یزید کی طرف کرنا غلط ہے، کیونکہ اس نے ابن زیاد پر لعنت کی اور امام کے قتل پر اظہار افسوس کیا۔ یزید کو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ کوفے والے امام حسین کو بلا رہے ہیں، امام حسین کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اور جو ہمارا گورنر ہے نعمان ابن بشیر یہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اتنا تو پتہ چل چکا تھا۔ اسی لیے نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر ابن زیاد کو مقرر کر دیا گیا۔ تو جب ابن زیاد کو مقرر کر رہا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ کتنا بڑا ظالم ہے، سفاک ہے، جفاکار ہے، یہ کس حد تک جا سکتا ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ اس نرمی کا حکم دیا، چلو یہ ثابت کر۔ اگر نہیں پتا کہ کوفے میں امام آ رہے ہیں، کوفے والے ان کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو اگلا گورنر معزول کیوں کیا، نیا گورنر مقرر کیوں کیا؟ اگر پتا ہے تو پھر حسین پاک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جس نرمی کا حکم دیا ہے وہ ثابت کرو کیا حکم دیا۔ جب ایسے سفاک کو مقرر اس لیے کیا تاکہ بغاوت کو ہر ممکن طریقے سے ختم کرے، پھر ابن زیاد جو کر رہا ہے یزید کی مرضی سے کر رہا ہے۔ علامہ طبطبانی شرح عقائد کے اندر فرماتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک مما تواتر معناه، یزید کا حکم دینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا اور آپ کے قتل پر اس کا خوش ہونا، یہ اس طرح کی چیز ہے جو تواتر سے ثابت ہے۔ مما تواتر معناه وان كانت تفاصيله احادن، مانوی طور پر یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اگرچہ تفصیلات جو ہے وہ تواتر سے نہیں، لیکن قدر مشترک ان کا جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، ہم صرف یہ نہیں کہ اس کی شان کے منکر ہے، اس کی عظمت کے منکر ہے، بلکہ اس کے ایمان کے بھی منکر ہے۔ فلعنۃ اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے جتنے معاون مددگار ہیں ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیو، یزید ناراض ہوا ابن زیاد پر، اچھا ناراض ہوا کیا معزول کر دیا کہ تو نے حسین کو قتل کیوں کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیوں کرایا، ان کے شیرخوار بچوں کو قتل کیوں کرایا، ان کے حرم کی مستورات کو، ان پردے داروں کو، عزت مآب عورتوں کو کیوں در بدر پھرایا، اس کی کیا سزا دی، کیا ایکشن لیا، اس کا رد عمل کیا ظاہر کیا؟ الٹا ابن زیاد کی گورنری میں حسد پیدا کر دی، اسے انعام کے طور پر صرف برقرار ہی نہیں رکھا گیا بلکہ اور علاقے بھی اس کی گورنری میں دے دیے گئے اور اس کے عہدے کو اور وسیع کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ اس لیے اگر کچھ کیا ہے تو وہ ظاہر داری کے لیے، ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر۔ اور علماء نے یہ کہا ہے پہلے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن حضرت انس یا زید بن ارقم اور دیگر صحابہ جو وہاں موجود تھے، جب انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا
اس وقت کہا کہ ابن مرجانہ پہ اللہ لعنت کرے، اس نے لوگوں کے دلوں میں میری عداوت کا پودا کاشت کر دیا۔ یہ بات کی بات ہے۔ پہلے اس نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، جب کوا دیکھ کے ان شہیدوں کے سروں کو چلانے لگا، اس نے کہا نائب الغراب وقل تو کل اولم تکل لقد اکتزیت من الرسول صیونی۔ کوا چیخ چلا رہا ہے، میں نے اسے کہا چلا یا نہ چلا، میں نے تو بدر کے اندر اپنے مارے جانے والے بزرگوں کے بدلے آل رسول سے لے لیے۔ جو کفر اور شرک کی حالت میں اس کے بڑے مارے گئے تھے، ان کے بدلے آل رسول سے لے، ہم اسے مومن سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یزید تو بڑا ناراض ہو گیا تھا ابن زیاد پر، اسے سزا دی تھی، اسے معزول کیا تھا، کیا سزا دی گئی اسے؟ الٹا اور علاقے اس کی گورنری میں دے دیے گئے کہ تو اچھا کنٹرولر ہے، لہٰذا مزید علاقے بھی تیرے زیر انتظام ہونے چاہیے۔ اس لیے یزید کی طرفداری میں یہ باتیں کرنا اتنی غلط بات ہے۔ پھر یزید اچھا تھا، آل مدینہ سارے برے تھے، آل مکہ سارے برے تھے، جنہوں نے یزید کی بجائے عبداللہ ابن زبیر کو اپنا امام بنا لیا، یزید کی امامت جائے اسے ختم کر دیا، تو کیا مکے مدینے والے سارے برے ہو گئے؟ یہاں ظلم کی انتہا ہے۔ آج کے مکے مدینے والے تیرے پیشوا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو مکے مدینے میں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا شہر ہے، نبی کا شہر ہے۔ یہ لوگ اللہ رسول کو پسند نہ ہوتے، اللہ انہیں کیوں وہاں رکھتا، نبی پاک انہیں کیوں وہاں رکھتے؟ آج جنہیں اللہ نے رکھا، نبی پاک نے رکھا، وہ تو ہو گئے تیرے امام، اور جنہیں اس وقت اللہ رسول نے رکھا تھا وہ امام نہ ہوئے، وہ جھوٹے ہو گئے، وہ باغی ہو گئے، وہ غلط کار ہو گئے۔ تیری یزید نے شفاعت نہیں کرنی، تیری شفاعت نبی پاک نے کرنی ہے۔ اس لیے یزید کی طرفداری میں اتنا آگے کیوں جاتا ہے؟ حدیث قسطنطنیہ کی وضاحت فرماویں۔ ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دوپہر کو استراحت فرما رہے تھے، آنکھ کھلی تو آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہنستے رکھے مسکراتے رکھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں نے اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے جو سمندری کشتیوں اور بیڑوں پہ اس طرح سوار ہیں جس طرح کے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور وہ جنتی لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو سمندری بیڑوں پہ سوار ہیں، اور وہ ایک شہر پہ حملہ آور ہو کر اسے فتح کر رہے ہیں، مغفور لہم، اور وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ عرض کی دعا کرو اللہ مجھے بھی ان میں سے کرے۔ انت من الاولین، تو پہلوں میں سے ہے، پچھلوں میں سے نہیں ہے۔ یہ سرکار نے خوشخبری دے دی کہ تو پہلے گروہ میں داخل ہوگی۔ چنانچہ آپ پہلا گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عادت میں جنگ لڑا، اس میں شامل تھی، اور آپ رستے میں شہید ہو گئی۔ سرکار کی دعا بھی اور غیبی خبر بھی ان کی حق میں پوری ہو گئی۔ دوسرے لشکر کی قیادت بقول ان کے یزید کر رہا تھا، لہذا یزید کی بخشش کا اعلان ثابت ہو گیا، یزید بخشایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لشکر کے بارے میں یہ ہے مغفور لہم، وہ بخشے ہوئے ہیں، یہ تو موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ بخشا جانا اور بات ہے، بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جانا، جنتیوں کا سردار بن جانا، یہ اور بات ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی موجود ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو شہر فتح کرے اور جس کے لیے یہ مجدہ ہو، وہاں تو صرف مغفرت کا لفظ ہے، اور وہ بھی عمومی طور پر، نام یزید کا کوئی نہیں۔ یہاں نام لے کر جن کو جنتی جوانوں کا سردار کہا جا رہا ہے ان کی مخالفت کی جائے، اور جس کا نام بھی کوئی نہیں اور صرف بخشش کی بات کی جا رہی ہے اس کی طرفداری کی جائے، اس کے گن گائے جائیں، یہ کہاں کا انصاف؟ بخشش تو زانی کی بھی ہو جائے گی، چور کی بھی ہو جائے گی،
بخشا جانا اور بات ہے، جنتیوں کا سردار ہو جانا اور بات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ابو ذر یہ مجدہ سن بھی لو، لوگوں کو سنا بھی دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے؟ آپ نے کہا ہاں اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اپنی بات کو دہرایا، تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اور تیسری مرتبہ فرمایا عَلَىٰ رَغْمِ أَنفِ أَبِي ذر، ابو ذر کی ناک مٹی میں رگڑی ہی کیوں نہ جائے، اس کی مرضی کے برعکس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ضرور بخشا جائے گا۔ لہذا بخشا جانا اور بات ہے، جنتیوں کا سردار بن جانا اور بات ہے۔ ٹکر جنتیوں کے سردار سے لو اور دلیل میں صرف یزید کی یہ بشارت پیش کرو کہ وہ بخشا جانے والا ہے، تو بخشے تو شرابی بھی جائیں گے، زانی بھی جائیں گے، چور بھی بخشے جائیں گے، ڈاکو بھی بخشے جائیں گے۔ اس سے یزید کی پاکدامنی کیسے ثابت ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرا دین ہمیشہ قائم رہے گا، حتیٰ کہ پہلا شخص جو میرے دین میں خلل پیدا کرے گا، دین کے قلعے میں دراڑیں پیدا کرے گا، اول من یسلمہ رجل یقال له یزید، وہ یزید نامی شخص ہوگا جو میرے دین کے قلعے میں دراڑیں پیدا کرے گا۔ پہلا شخص یہ ہوگا۔ ایک ہستی کے بارے میں نبی پاک نام لے کے فرماتے ہیں یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، دوسرے کے بارے میں نام لے کے فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو میرے دین کے قلعے میں دراڑیں پیدا کرے گا، میری سنت کو تباہ کرے گا، وہ یزید نامی شخص ہوگا۔ پھر ایسے یزید کی پرستاری کا کیا مطلب؟ کون مومن ہے جیسے شخص کے بارے میں گن گائے اور اس کے قصیدے پڑھے اور اس کی عظمتیں اور شانیں بیان کرے؟ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید اس لشکر کا کمانڈر تھا ہی نہیں، بلکہ سفیان ابن عوف اس لشکر کے کمانڈر تھے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر یزید کمانڈر ہو بھی صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کی روح سے یزید کمانڈر ہو یا کوئی ہو، اس لشکر کی روح، اس عمل کی روح سے یہ لشکر جنت کا حقدار ہے، بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ ایک عمل پر جو بشارت دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس عمل کی وجہ سے اسے یہ جزا مل سکتی ہے، بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر حدیث بات میں ہے کہ جو بندہ وضو کر کے تازہ وضو کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لے اور دل میں دنیا کا خیال نہ آنے دے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ اب وہ وضو بھی کرے، تازہ وضو سے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، دنیا کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے، لیکن فرض نماز چھوڑ دے، کیا وہ جنت کے دروازے کھلے رہیں یا بند ہو جائیں؟ پتہ چلا حدیث برحق ہے، اس عمل کا یہ ثواب ضرور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اگر جہاد کیا جائے، اس جہاد کی بدولت جنت مل سکتی ہے، جنت تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہے، اور شہید ہونے والے یا یہ قربانیاں دینے والے اعلیٰ درجات کے مالک ہیں، بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ آل رسول کی ایذا، یہ بھی نبی پاک کی ایذا ہے، اہل مدینہ کی ایذا، یہ بھی نبی پاک کی ایذا ہے، اہل مکہ کی ایذا، یہ بھی نبی پاک کی ایذا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل۔ جو میرے مدینہ والوں کو خوف زدہ کرے گا، اللہ اسے خوف زدہ کرے گا اور اس پہ لعنت بھیجے گا۔ سب فرشتے لعنت بھیجیں گے، سب لوگ لعنت بھیجیں گے، نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نفل قبول ہوں گے۔ یہ بھی تو حدیث میں موجود ہے۔ ان حدیثوں کے اعتبار پھر جس سے یزید کی شان ثابت ہو وہ ٹھیک ہے، جس سے یزید کی کوئی کوتاہی ثابت ہو، اس کا کوئی ظلم، اس کی کوئی زیادتی ثابت ہو، وہ ناقابل اعتبار ہو گئے۔ لہذا ساری حدیثوں کو سامنے رکھو، پھر فیصلہ کرو کہ یزید کیا تھا۔
ایک مرتبہ عیسائیوں کا شہر فتح کر کے اسے چھٹی مل گئی تو آل رسول کو بھی فتح کر لے، تو مدینہ پاک کو بھی فتح کر لے، تو کعبہ شریف کو بھی فتح کر لے، مکے والوں کو بھی فتح کر لے، ہر ایک کے خون سے ہولی کھیلتا جا جو اسے چھٹی مل گئی۔ اگر اس عمل کی وجہ سے اس میں کوئی استحقاق پیدا ہوا بھی تھا، اس نے خود اپنے استحقاق کو ختم کر دیا۔ جب اس نے خود اپنے استحقاق ختم کر دیے ہیں تو اسے جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے اور اس کو جنت کی قسطیں تقسیم کرنے والا کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا تصویر کھنچانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء مشائخ منع کرتے ہیں، بعض علماء مشائخ کھنچواتے ہیں۔ کھنچوانا ایک عمل ہے، عمل میں کوتاہی کمزوری ہو سکتی ہے۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں اما فعل التصویر وغیر جائز مطلقاً، تصویر بنانا بنوانا بالکل ناجائز ہے۔ لعن اللہ المصور والمصور له، نبی کریم علیہ السلام نے تصویر کھینچنے والے پہ بھی لعنت فرمائی ہے، اور جس کے لیے کھینچی جائے جو کہے میری تصویر کھینچو اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے تصویر کھینچنا کھنچوانا یہ دونوں منع ہے۔ کسی کی بے خبری میں کوئی کھینچ لیتا ہے پھر وہ قصوروار نہیں ہے، کھینچنے والا قصوروار ہے، جس کی بے خبری میں کھینچی گئی ہے وہ قصوروار نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اگر ان کی مرضی نہ ہو تو چوری چھپے کو کھینچنا چاہے بھی تو وہ اپنے اس برے ارادے میں ناکام رہتا ہے۔ حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیمرے کے ساتھ تصویر کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ آپ مصلے پہ بیٹھے تھے، تصویر ہاتھ میں تھی، مصلے کی تصویر بھی آ گئی کیمرے میں، تصویر کی بھی آ گئی، آپ کا نہیں آیا اس سے فوٹو، کیمرے کی آنکھ سے آپ محفوظ رہے، تصویر بھی آ گئی، مصلہ بھی آ گیا۔ حضور پیر پٹھان رضی اللہ عنہ کی تصویر کلمی آپ کے پاس پیش کی گئی، فرمایا جو میرے دل میں تصویر ہے وہ اس سے ٹھیک ہے، اچھی ہے، وہی کافی ہے، مجھے تصویر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کھینچنا کھنچوانا یہ حرام ہے۔ کوئی کھینچے اسے آپ رکھ لیتے ہو یادگیری کے لیے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ جائز ہے بشرطے کہ نماز میں سامنے نہ ہو، اسے پردے کے پیچھے رکھا جائے، دیکھ لیا، تعظیم تکریم اس کی نہ کی جائے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن سامنے لٹکانا تعظیم کے لیے یہ بھی منع ہے، اور آپ کھینچنا یا کھنچوانا یہ بھی منع ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنج تن کی بچپن ہی لکھی دے، بچپن لکھے ہے؟ ہاں جی، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر سے ہی غیب کا علم جانتے تھے یا نبوت ملنے کے بعد عالم الغیب ہوئے؟ اگر آپ عالم الغیب تھے تو ان کے پاس غیب کا علم کہاں سے آتا تھا؟ ان کو غیب کا علم کون ان کو غیب کا علم دیتا تھا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیتا تھا وہ بھی تو کوئی ذات ہے، یقیناً وہ ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر اصل اور ہمیشہ رہنے والا اور غیب کی خبریں اپنے نیک پرہیزگار عابد بندوں کو دیتا ہے۔ اصل عالم الغیب تو وہی ہوا، حضور پاک تو نہ ہوئے۔ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، ایڈی لمبی تقریر کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، تو لفظ کہنے کافی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد سے اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کرنا شروع فرمایا، اور سرکار کے علم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید نازل ہوتا رہا آپ کے علوم میں ترقی ہوتی رہی، اور اس قرآن پاک کی ظاہری تفسیریں، باطنی تفسیریں، جو اس کے اندر اسرار رموز ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت آپ کو سمجھاتا رہا۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل ہو گئے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ جو دیتا رہا وہ عالم الغیب ہے، تو اللہ کے عالم الغیب ہونے میں کوئی جھگڑا ہے؟ اس پہ آ کے تان توڑی جائے کہ جو دے رہا ہے عالم الغیب تو وہ ہوا، کیا مطلب؟ وہ اگر کسی کو علم غیب دیتا ہے تو علم غیب ہی نہیں ہوگا، یا وہ علم ہی نہیں کہلائے گا؟ اصل کس کے پاس ہے؟
پھر اصل وجود ہی اللہ کے پاس تھا، پھر تو موجود ہی کوئی نہیں. اصل حیاتی اس کے پاس ہے، لہذا تو ہے ہی مردار. اصل کان اور آنکھ والی قوت بھی اسی کے پاس ہے، لہذا تو ہے ہی اندھا بہرا. اصل تکلم بھی اس کی صفت ہے، لہذا تو ہے ہی گونگا. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ چونکہ اصل وہ ہے لہذا باقی کوئی شے نہیں. اگر تو مردار ہے، تو موجود ہی کوئی نہیں، تو اندھا ہے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے. اگر اپنے بارے میں تو مانتا ہے میں موجود بھی ہوں، میں زندہ بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں بولتا بھی ہوں، تو جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کمالات کا مظہر بنا دیا ہے، پھر ان کے بارے میں بخیلی کیوں کرتا ہے؟ ان کی شان کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں بتلایا کہ میرا نبی غیب جانتا ہے، اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ غیب کی سخاوت بھی کرتے ہیں. وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کے معاملے میں بخل نہیں کرتے بلکہ غیب کے علم کی سخاوت بھی کرتے ہیں. اس لیے اللہ بے شک حقیقی عالم الغیب ہے، مگر وہ غیب دیتا بھی ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اللہ کے پاس ہے بڑا کچھ پر دیتا کسی کو کچھ نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ دیتا کسی کو کچھ نہیں ہے، بھی سب کچھ اس کے پاس، اور جس کو چاہے وہ عطا بھی کرتا ہے، اور اس کی عطا بھی بے حد ہوتی ہے. جس معبود کو چاہے وہ حد و حساب سے زیادہ دیتا ہے. اسی لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ کوئی عدد، کوئی گنتی، کوئی شمار اس کو احاطہ کر ہی نہیں سکتا. جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ حدود اور رعایات سے ماورا ہے. امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بے شک دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جس کو وہ جو دے اس کا انکار کر دیا جائے. اور یہ بات کی ذہن نشین رہے کہ عالم الغیب کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بولنا جائز نہیں. وہی لفظ بول سکتے ہیں جن کی قرآن حدیث میں اجازت، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بول سکتے. مثلا ارحم الراحمین اللہ کے بارے میں، اب ہم سرکار کو رحمت للعالمین تو کہیں گے، ارحم الراحمین نہیں کہیں گے. آپ تو رحیم کہیں گے، رؤوف کہیں گے، لیکن رحمان نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن میں حدیث میں آپ کے لیے رحمان کا لفظ نہیں موجود. اسی طرح علامہ کا معلوم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں اللہ نے تمہیں بتلا دیا. لہذا اللہ کی تعلیم سے عالم ما کان وما یکون یہ کہیں گے، لیکن عالم الغیب کا لفظ سرکار پر نہیں بولیں گے. لفظ بولنا اور بات ہے، معنی موجود ہونا اور بات ہے. شریعت میں بیمار کی عیادت کے بارے میں بیان فرمائیں. بیمارداری کرنے کا افضل وقت، بیمارداری کے فضائل، بیمار کی عیادت حضور پاک کی سنت ہے. جب یہ ثابت ہو گیا سنت ہے، ہر سنت پہ عمل کرنا ثواب ہے. سرکار فرماتے ہیں جو عیادت کے لیے چلتا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں جنت کے میوے چن رہا ہوں اور اس سے اپنا دامن پر کر رہا ہوں. تو یہ جنت میں چلنے اور جنت کے میوے کھانے کے برابر ہے. تو یہ حضرت ثواب حدیثوں میں ثابت ہے. یہ تفصیلات اور کسی موقع پر اور خود آپ بھی کچھ پڑھ لیں. محرم الحرام کے حوالے سے کیا عورت کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ محرم کا مہینہ ہو یا باقی مہینے ہوں، اس میں وقت کی تو کوئی قید نہیں ہے. عورتیں اگر بن ٹھن کے نہ جائیں، محرموں کے ساتھ جائیں، خامدوں کے ساتھ جائیں، عام کپڑوں میں جائیں، رونے پیٹنے کے لیے نہ جائیں، فاتحہ اور دعا کے لیے جائیں تو جائز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عورت کو قبرستان میں دیکھا جو رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی. سرکار نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو پہلی مرتبہ صدمہ پہنچے تو کیا جائے، بعد میں تھک ہار کے صبر کرنا یہ تو جانور بھی کر جاتے ہیں، وہ کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ نہیں روکا کہ تو قبرستان آئی کیوں ہے. امام بخاری علیہ رحمت نے یہاں سے استدلال کیا کہ عورتوں کا قبرستان میں آنا جائز ہے. جائز نہ ہوتا تو آپ روک دیتے. جس طرح رونے پیٹنے سے منع کیا، قبرستان میں آنے سے بھی روک دیتے. جب آنے سے نہیں روکا، صرف رونے پیٹنے سے روکا، تو
تو پتہ چلا قبرستان میں آنا جائز ہے لیکن رونا پیٹنا ناجائز ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اجازت دی الا فزوروہا فإنہا تذکر الموت، قبرستان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ یہ جس طرح مردوں کو اجازت ثابت ہوئی اسی طرح عورتوں کے حق میں بھی اجازت ثابت ہو گئی۔ کیا خیال ہے، عورتوں کو موت یاد نہیں آنی چاہیے؟ صرف مردوں کو یاد آنی چاہیے موت، عورتوں کو یاد نہیں آنی چاہیے؟ عورتوں کو اگر موت یاد آ جائے تو گھر کا خرچہ آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے۔ یہ جو بناؤ سنگار پہ زبائش آرائش پہ فضول خرچیاں کرتی ہیں، اگر موت ان کو یاد آئے تو مرد سکھی ہو جائے، ان کا آدھے سے زیادہ خرچہ جو ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ انہیں موت یاد ہوتی نہیں، اسی لیے کہ اپنی دنیاوی زندگی کی عیش عشرت اور بناؤ سنوار جو ہے اس پہ سارا وقت لگاتی ہے اور سارا پیسہ برباد کرتی ہے۔ تو مردوں کی نسبت تو انہیں زیادہ ضرورت ہے موت کو یاد کرنے کی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو رکھیں ہی قبرستان میں، کمرے ہی وہاں بنا دیں، لیکن ضرور ان کے ساتھ جا کر انہیں بھی دکھلا ہے کہ انجام یہ ہے۔ جیت کو حکومت ملی اس وقت حضور پاک کی کتنی ازواج مطہرات زندہ تھیں؟ مہربانی فرما کر جواب دیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے فوت ہو چکی تھی، باقی حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ عنہ وہ بھی سب سے پہلے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں یا نہیں تھیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی پہلے فوت ہو گئی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے۔ بعض روایتوں کی روح سے آپ اس وقت تک زندہ موجود تھیں۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے سرکار کو خواب میں دیکھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں یوں دیکھا کہ گویا بعد والا منظر پہلے ان کو دکھلا دیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس وقت موجود تھیں۔ ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے، وہ بھی متفق علیہ نہیں ہے، باقی اور کوئی سرکار کی بیوی اس وقت زندہ موجود نہیں تھی۔